السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذین ينفقون، الذی زی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نا کو کھینچنا نہیں۔ ينفقون نون ساکن کے بعد حروف اکفا کفا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا۔ کو واو مدہ ہے، ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اموالہم میم ساکن کے بعد واو آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ وا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں میم ساکن کے بعد فا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آتا ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے متحرک تو وہاں پر اخفا شفوی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ سبی بی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ للہ اللہ کا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہی کو کھینچنا نہیں۔ ثم میم مشدد پر گنہ ہوگا، لا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یتبعون تا ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر خیال رکھیں۔ یتبعون کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، وہ موٹا طا ہے، اس پر قلقلہ ہوتا ہے، جب وہ ساکن ہوتا ہے یہ باریک تا ہے۔ او واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نا کو کھینچنا نہیں۔ ما انفقو ما الف مدہ ہے، مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ بشکل الف دوسرے کلمے میں آتا ہے تو مد منفصل لگتی ہے، اس کو 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا کفا ہے، اخفا حقیقی ہوگا۔ قو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ منو نون مشدد پر گنہ ہوگا، تنوین کے بعد یرملون کا واو آئے، ادغام با گنہ ہوگا۔ یہاں پر پھر سے دیکھیں آپ، لا الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ بشکل الف ہے تو مد منفصل لگی ہے، یعنی 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ منّا ولا ذا، اب دیکھیں یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے، یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، 2 زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے اور ایک الف لگے گا، وہاں پر حروف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، اور ملانے کی صورت میں ادغام ہوگا گنہ کے بغیر۔ حروف تنوین یا نون ساکن کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، لیکن لام اور را باللہ گنہ ہوتا ہے، ان پر گنہ نہیں ہوتا ہے، باقی پر گنہ کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ اچھا،
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم. جہاں پر بھی آیت کے درمیان لا آئے گا یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، اور وقف تام کے اوپر جب آئے وہاں پر آپ رک سکتے ہیں، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. لہم میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا. دیکھیں جب بھی حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ساکن، تو پھر ان پر قلقلہ ہوتا ہے. آج رو پیش کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. میم ساکن کے بعد عین آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا. نون ساکن کے بعد دال آیا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. رو زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. وقف کی صورت میں میم ساکن رہے گا، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے. أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور یہاں پر دیکھیں اگر آپ نے یہاں پر وقف کیا تو پھر اعادہ کریں، یعنی پچھلے حرف کے ساتھ پھر اگلے حروف کو ملا کر پڑھیں، اس کو اعادہ کہتے ہیں. یعنی آپ وَلَا أَذَلَّهُمْ یا أَذَلَّهُمْ یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں آپ، تو اس کے ساتھ ملائیں پھر وقف کریں. یہاں پر وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، وَلَا لا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. خَوْلین ہے، خواہ مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا. تنوین کے بعد حمزہ عین آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا. لیالین ہے، میم ساکن پر اظہار ہوگا، اظہار شفوی. لا الف مدہ ہے، میم کے بعد پھر یا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا. یحزنون، زا کو سختی کے ساتھ ادا کریں تاکہ زا ادا ہو جائے. نو واو مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا. مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، غلطی کو معاف. ٹیک کیئر. خدا.